موجودہ دور میں نوجوان نسل کئی قسم کی برائیوں میں ملوث ہے، جن میں سے کئی ایک کا اظہار وہ بلا جھجک کر دیتے ہیں، مگر کچھ برائیوں کے متعلق اپنی زبان سی لیتے ہیں۔ انہی برائیوں میں ایک ایسی برائی ہے جو بالکل فیری ٹیل جیسی ہے۔ جانتے ہیں کون سی؟ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا، پھر کہا، پورنوگرافی ایک فیری ٹیل ہے۔ کیوں ہے نا؟ ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی اختیار اس پہ غصہ آنا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جب بھی ہم کوئی فحش مواد دیکھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں تو وہ ایک فیری ٹیل جیسا ہوتا ہے، جہاں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، وقتی سکون ملتا ہے، لیکن ہر لذت کی انتہا جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم پون دے کر ہٹتے ہیں، ہمارے اندر جھنجھلاہٹ بھر جاتی ہے، کئی بار ڈھیر سارا گلٹ کہ آخر ہم نے یہ کیوں دیکھا، کیوں پڑھا، کیوں سنا۔ فیری ٹیل جو ہی ختم ہوتی ہے، ہمارے اندر بے چینی سی بھر جاتی ہے۔ لوگ پون کیوں دیکھتے ہیں؟ اس نے سوچنے کا وقت لیا۔ میرا خیال ہے یہ سب اچانک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آپ عادی بنتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ شروع میں آپ رومانس کے نام پہ فحش پڑھتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں، یہ ایک نشے جیسا ہے، کیونکہ یہ سب دیکھتے اور پڑھتے وقت انسان پہ ایک سرور سا طاری ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے اور پھر انسان پورنوگرافی کی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے، جہاں جانا صرف ایک گوگل سرچ جتنا دور ہے، مگر واپسی اس کے لیے جان لگا دینی پڑتی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، آج اس کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیاں اپنے پارٹنرز کے ریکومنڈیشن پہ یہ سب دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت سے چند پل کی دوری، وقتی خوشی، جذبات کا سیلاب اور ایک سرور، صرف ان جذبات کی خاطر آپ خود کو کس دوزخ میں دھکیل رہے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پورنوگرافی ایڈکٹ شادی کے بعد بھی ان غیر اصلی چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس نے دیکھیں، اور جب اسے اپنے پارٹنر سے وہ سب کچھ نہیں مل پاتا تب وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے غصہ آنے لگتا ہے، اپنے ہی پارٹنر سے اسے بیزاری ہونے لگتی ہے۔ جہاں دو زندگیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں کئی بچے، گھر کے باقی لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے کئی برائیوں میں ملوث لوگوں کو دیکھا ہے، مگر جتنے فرسٹریٹڈ اور بیزار شرمندہ پورن ایڈکٹس ہوتے ہیں، اتنا شرمندہ آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اندر ہی اندر وہ خود بھی اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، پھنس چکے ہیں اور ان کو اس گند سے باہر آنا ہے۔ فیری ٹیل لمبا عرصہ نہیں چلا کرتی، انہیں اپنے وجود سے گھن آتی ہے، خود سے اور اپنے بار بار دہرائے اس عمل سے کوفت ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ یا تو شرمندہ رہ کر ایک دن مایوس ہو جاتے ہیں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر بے حس بن کر اپنی اس عادت کو دہرائے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ان کے لیے کوئی نجات نہیں؟ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ لوگوں کے لیے ڈھارس کا کام کیا کرتی تھی۔ نجات ہے، بالکل ہے، لیکن یہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جب ہم ایک غلط تعلق میں پڑتے ہیں یا پھر ایسے فحش مواد کے عادی ہو جاتے ہیں، تب ہم بہت کہتے ہیں کہ یار واپسی تو بہت مشکل ہے، مجھے تو بہت محنت کرنی پڑے گی، یہ تو ہوگا۔ جب ایک سرخ لائن جسے اللہ نے بنا دیا ہوا ہے اسے کراس کریں گے، اس سے بغاوت کریں گے، پھر مقدر میں رسوائی اور پریشانی تو آئے گی، لیکن اس کا ظرف تو دیکھیں کہ وہ اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آپ کی واپسی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اور اس نے واپسی کے راستے کو اتنا تکلیف دہ کیوں بنایا؟ جانتے ہیں؟ جب ایک بچہ بار بار کوئی شرارت کرتا ہے اور اپنی ماں کی بنائی حد، محبت، ڈانٹ کچھ نہیں سنتا، تب ماں اسے چوٹ لگنے دیتی ہے، ہلکی سی چوٹ، تاکہ بچے کو عقل آ جائے۔ انسان بڑا ہی ڈھیٹ ہے، جب تک اسے چوٹ نہیں لگتی، جب تک خاردار کانٹے اس کا جسم نہیں جب ہوتے، تب تک وہ راہ راست پہ نہیں آتا۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، راستہ کیسا ہے؟ اس نے میز پہ رکھا پانی کا گلاس پیا اور پھر کہنا جاری رکھا، سب سے ضروری شے ہے ول پاور۔ آپ نے سوچ لینا ہے کہ اب بس اس کام کو نہیں کرنا، اس کے بعد آتا ہے خود کو زیادہ تر تنہائی نہ دینا۔ ظاہر آپ محفل میں بیٹھ کر پون نہیں دیکھ سکتے، آپ تنہا ہوتے ہیں تب بھی آپ خود پہ یہ کنٹرول کھونے لگتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ تر تنہا ہی رہتے ہیں تو اس کا متبادل ڈھونڈیں، کوئی شو، کوئی کامیڈی، اور سب سے بڑھ کر قرآن۔ اسے سنیں، ایک آیت، 2 آیت، مگر اسے ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ کلام پاک ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور یہ راستہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں، یہاں کئی بار آپ کو پیار بھری وارننگ، دلاسے، محبت کی ایک پکار کی ضرورت ہوگی، جو ایک کریڈیبل شخصیت سے ملے گی تو آپ کے اندر تقویت اترے گی۔ جیسے کہ اگر اللہ قرآن میں آپ سے کہہ دے کہ وہ اس کٹھن سفر میں بھی آپ پہ آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، تب آپ کے دل میں جو تسلی اترے گی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ مواد ڈیلیٹ کریں جو آپ کو اس طرف راغب کرتا ہے، جیسے کہ اگر نیٹ فلکس، امیزون یا پھر کوئی اس طرح کی کتابیں جن میں ایسا مواد ملتا ہو، انہیں بائک آؤٹ کریں۔ اگر آپ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں تو نفس کو ایک دلاسا دیں، خود کو کہیں کہ اب مہینے میں صرف ایک بار پون دیکھوں گا، خود کے ساتھ جنگ لڑیں، چیلنجز دیں، اور جب وہ وقت آ جائے تب یہ سوچیں کہ جہاں اتنے دن میں نے خود کو پاک اور نائس رکھا ہے تو آج خود کو کیوں میلا کروں۔ وہ رکا، ایک وقفہ لیا، پھر دوبارہ جاری رکھا، یقین رکھیں خود پہ، آپ نوبل ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ وہ آپ کو اگر آج میری بات سنوا رہا ہے تو یہ آپ کا سائن ہے کہ آپ جس برائی میں ملوث ہیں اسے ترک کریں، اور اگر کوئی برائی آپ کو یاد نہیں تو میری بات سنتے ہوئے جو سب سے پہلے برا خیال آیا اسے ترک کریں۔
جن لوگوں کو سگنلز ملتے رہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں آپ کی طرح۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ حق کی بات پہ گردن جھکا دیتے ہیں یا پھر سرکشی دکھاتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے پروگریس کا انتظار کروں گا۔